اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سورۃ زمر آیت نمبر 18۔ ارشاد خداوندی ہے فبشر، بشارت دو میرے ان بندوں کو جو ہر بات کان لگا کے سنتے ہیں اور پھر اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ میرے بھائیو، ایک ہوتی ہے توہین، ایک ہوتی ہے تنقید۔ بات ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، توہین اور تنقید میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ توہین انسان کی بگاڑ کا سبب ہے۔ توہین شرعاً، عقلاً، قانوناً حرام ہے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے، ہم کافروں کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، کافروں کے خداؤں کو بھی ہو سکتا ہے ہمارے سچے خداؤں کو جھوٹا کہہ دیں، لیکن جہاں تک ہے تنقید کا تعلق، تنقید سے اصلاح ہوتی ہے، توہین سے تخریب ہوتی ہے۔ تنقید کا مقصد، تنقید ایک آئین ہے جس سے ہمیں اپنی میرٹ اینڈ ڈی میرٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم توہین اور تنقید کو ایک ہی زاویے میں جھانکیں گے تو پھر معاف کرنا، دنیا میں سکون نہیں ہوگا۔ اصل بربادی کا سبب صرف توہین اور تنقید کو نہ سمجھنے کا ہے۔ دیکھیں، صحابہ کرام نے بھی تنقید کو برا تو نہیں سمجھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، اس کے خلاف کوئی عورت بات کر دے، پرچے کروا دے گا، اریسٹ کروا دے گا، اس کی بہن چوری کروا لے گا، ڈکیٹی کروا دے گا، رابری کروا دے گا۔ بھرے دربار میں ایک عورت کہہ رہی ہے حضرت عمر نے خطبہ دیا حق مار کی زیادتی کے لیے، اور ریکارڈ بات ہے، تمام متفق ہیں، لیکن جات امرۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک عورت آئی اور کیا کہا؟ ایوتین اللہ قنطارا یمنون عمر، اللہ میں ڈھیر عطا کر رہا ہے، عمر تمہیں روک رہا ہے۔ حضرت عمر نے کو غصے نہیں ہوئے، حضرت عمر نے ان کو کوڑے نہیں مارے، حضرت عمر نے ان کو فتویٰ نہیں دیا، ان کے بازو نہیں توڑے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج۔ جب یہ آیت پڑھی اور لفظ ہے احداہن قنطارا، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، لوگوں کے سامنے چھپ کے بات نہیں کہہ رہے، وہیں کہہ رہے ہیں کہ اخطا عمر وصابت الامرأۃ، غلطی عمر نے کی، درست عورت نے کیا۔ یعنی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام میں تحمل، ٹالرنس تھا، دوسرے کی بات سننے کی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے یہ واقعات ہم نے فضائل کے طور پہ تو پڑھے ہیں، اپنے اوپر لاگو نہیں کیے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نام پہ کچھ تو خون کرتے رہیں، قتل کرتے رہیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ٹھنڈے دل سے سنیں، جو حقائق ہے اس کو مانتے جائیں۔ ضروری تو نہیں، اسلام اپنا فضل کسی پہ مسلط نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا جو چاہے کفر اختیار کرے، کوئی چاہے مومن بنے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے وہ کوئی شاکر بنے چاہے وہ کافر بنے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی صحابی کی توہین نہیں ہے، ہمارے اس پروگرام کا مقصد فرقہ واریت نہیں ہے، ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایک انفارمیشن ہے، ڈیلیور نالج، لوگوں تک ایک بات پہنچا دو۔ اور یہ بات اب تو چھپی ڈکی ہے ہی نہیں، گوگل نے، نیٹ نے ہر چیز کلک کر دیا، آپ ایک لفظ لکھیں ساری چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے۔ کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، چیز تو واضح ہے۔ تو جب واضح ہے تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ جو نوجوان اصل کوشچن کرتے ہیں، اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ فدق کیا ہے، فدق کیا ہے؟ تو میرے دوستو آئیے دیکھتے ہیں فدق کیا ہے، اس کے متعلق کتابوں میں کیا ہے۔ معجم البلدان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 238 میں، طریق خمیس میں، وفاء الوفا میں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فدق قریۃ بالحجاز بینہا و بین المدینہ یومان قیل ثلاثہ وفیہا عین فوارۃ ونخیل کثیرۃ
وهي التي قالت فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلها فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ اريد بذلك شهودا. فدق اس شہر کا نام تھا جو مدینے سے 2-3 میل کی مسافت پر تھا، اور اس میں چشمے اور کھجوروں کے باغ تھے. یہ وہی فدق ہے. فدق ہے جس کے متعلق فاطمہ الزہرا رضی اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یہ فدق اللہ کے رسول نے میرے باپ نے مجھے عطا فرمایا ہے. حضرت ابو بکر نے جواب میں دوا طلب کیے تھے. اب یہ فدق کی ہسٹری ہے. یہ فدق کیا ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں. فدق ایک یہ دائرۃ المعارف ہے، طبع مصر ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 135 ہے. فدق ایک خیبر کے قریے کا نام ہے. اب قریہ کا معنی کیا ہے؟ القاموس باب الواو والیا میں دیکھ لیجئے گا. قریہ ہر لحاظ سے جامع مصر کو کہتے ہیں. تو اب فدق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ معجم البلدان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 240 اور وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1281. قول الزجاجی سمیت فدق بن حام وکان اولو من نزلها. فدق اس شہر کا نام اس لیے ہے کہ حام کا بیٹا فدق اس جگہ پہ پہلے اترا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند کھجوریں تھیں، چلو چند ہے تو ہمیں سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم اپنی کتاب سے دیکھتے ہیں، اپنی حدیث کی کتابوں سے دیکھتے ہیں، زبانی باتیں نہیں ہوتی. سنن میں داؤد میں ذکر فہ میں ہے کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدالعزیز، یہ وہ خلیفہ ہیں جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، عدل میں مشہور ہیں، فدق کی زمین کے غلہ کی آمدنی 40,000 دینار تھی. فدق کی کھجوروں کی آمدنی کتنی تھی؟ یہ شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے، خطبہ صفحہ نمبر 108 پہ، جلد نمبر 4 میں ہے، خطبہ کانت بِأَيْدِنَا فدق. حضرت عمر نے یہودوں کو فدق سے نکال دیا اور ان کے حصے کی زمین کی بما کھجوروں کی قیمت لگائی گئی تو 50,000 درہم تھی. اب یعنی یہ صحابہ کرام ہمیں بتا رہے ہیں، بزرگان ہمیں بتا رہے ہیں، اور فدق کے جو کھجور تھے وہ کتنے ببرکت تھے. شرح بن عبدالعزیز معتزلی نے لکھا بکان فیہ 11 نخلۃ غرسها رسول اللہ بیدہ. یہاں 11 درخت خرمے کے ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا اور بویا تھا. اور کیا کرتا تھا؟ اذا قدم الحجاج عہد الحم، جب حجاج آتے تھے تو ان کو ہدیہ دیا جاتا تھا. من ذالک تمر اس سے فیصلونہم فیسیر الیہم من ذالک مال جزیل. اور حاجی اس کے عوض حضور خدمت میں درہم و دینار دیتے تھے. اولاد فاطمہ کو حاجی، جو حاجیوں کو تحفہ پیش کرتے تھے، اور حاجی ان کو، کیونکہ 11 درخت فدق میں ایسے تھے جو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے بوئے تھے. فدق کی آمدنی کتنی تھی؟ سیرت حلبیہ میں باب وفات رسول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 پہ لکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فرمایا کہ اگر تو فاطمہ الزہرا کو واپس کرتا ہے تو فوج اور دفاع پر کہاں سے خرچ کرے گا جبکہ عرب تیرے ساتھ لڑ رہا ہے. یعنی اتنی فدق کی آمدنی تھی کہ پوری فوج پل سکتی تھی. اب فدق ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے غنیمت، ایک ہوتا ہے فے. اب آئیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل لکی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم فما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. یہ فدق جو تھا یہ مال فے تھا. اب فے میں کیا ہے؟ فے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غنیمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال غنیمت وہ ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اہل اسلام نے اپنے آپ کو نہ تھکایا ہو. وَإِنَّ الْغَنِيمَةَ هِيَ مَا تَعَبْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِي تَحْصِيلِهَا وَأَمَّا الْفَيْءُ فَهُوَ مِمَّا لَمْ يُجَفُ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ. یعنی مال غنیمت وہ جس کے حاصل کرنے میں اہل اسلام نے اپنے آپ کو تھکایا نہ ہو، اور مال فے وہ تھکایا ہو، اور مال فے وہ ہے جس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے دوڑائے نہ دوڑائے ہوں.
یعنی فے اور فدق، فے اور غنیمت میں ڈفرنس یہ ہے، غنیمت وہ مال ہے جس کو حاصل کرنے میں اہل اسلام نے اپنے آپ کو تھکایا ہو، اور مال فے وہ ہے جس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں نے گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑائے ہوں، وہ ہے مال فے۔ اب فدق جو تھا وہ مال فے تھا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 125، تفسیر مزری سورۃ الحشر کی آیت ہے، اس کی تفسیر فتوحات الہیہ سورۃ حشر کی تفسیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213، تفسیر روح المعانی سورۃ حشر کی تفسیر دیکھیے گا، تفسیر مراغی سورۃ حشر کی طریف دیکھیے گا، تفسیر در منصور سورۃ حشر کی تفسیر دیکھیے گا، تفسیر جواہر طنطاوی سورۃ حشر کی تفسیر دیکھیے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت فدق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یہ علاقہ بغیر جنگ کے حضور کے ہاتھ میں آیا تھا۔ اب ہمیں فدق کے متعلق پتہ چل گیا کہ فدق جو ہے وہ کس لیے آیا اور کیسے آیا، تو اب حضور کو کیسے ملا۔ اب یہ دیکھیے گا فتوح البلدان صفحہ نمبر 42 طبع مصر، مؤلف ابو الحسن بلادری، اور معجم البلدان صفحہ نمبر 139، جلد نمبر 14 طبع برود، مؤلف یعقوب حموی بغدادی، اور طریق تبری جلد نمبر 3 ذکر غزوہ خیبر، مؤلف ابی جعفر تبری، اور طریق کامل ذکر فدق، مؤلف ابن اثیر جزری، شرح ابن حدید معتزلی، کانت بعیدینا فدق، اس ٹاپک پہ ہے۔ طریق خمیس ذکر فدق، مؤلف شیخ حسین دیار بکری۔ جب نبی کریم خیبر سے واپس آئے، مہیسہ بن مسعود انصاری کی دعوت اسلام کی خاطر اہل فدق کے پاس بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ مہیسہ بن مسعود انصاری کو۔ اہل فدق کا سردار اس وقت یوشع بن نون یہودی تھا۔ اسلام قبول کرنے سے اہل فدق نے انکار کیا اور علاقہ فدق کی آدھی زمین دینے کی پیشکش کی۔ نبی کریم نے آدھی زمین لے کر ان کو وہی رہنے دیا۔ آدھا فدق اللہ کی رسول کی ملکیت تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے، نہ مسلمانوں نے کوئی جہاد کیا تھا، یہ آیا تھا۔ اور یہ جو فدق ہے وہ نبی کریم کی ذاتی ملکیت تھا، کیونکہ اللہ نے دیا تھا۔ اس پہ گھوڑے کس طرح تھے؟ صحیح مسلم دیکھ لیجئے گا، طبع و قشور لکھنؤ کی ہے، سنن نسائی ہے، سنن نسائی میں جلد نمبر 7 میں ہے، مطبوعہ مصر ہے اور صفحہ نمبر 137 ہے، وفاء الوفا صفحہ نمبر 1280 طبع مصر ہے، اور سیرت نبوی ابن حشام طبع مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353 ہے، اور کتاب الاموال صفحہ نمبر 2 مؤلف، صفحہ نمبر 9 مؤلف حافظ ابن قاسم بن سلام، طریق ابو الفدا صفحہ نمبر 140 ذکر غزوہ خیبر۔ اس میں ہے کہ آدھی زمین فدق کی جو خیبر کے بعد صلح ہوئی تھی، یہ نووی شرح مسلم کی عبارت ہے، ملی تھی، وہ حضور کی خالص ملکیت تھی۔ اس طرح وادی قرا کی زمین کا تیسرا حصہ اور خیبر کے 2 قلعے، یہ سب اللہ کے رسول کی ملکیت تھے، کسی غیر کا اس میں کوئی حق نہیں تھا۔ تو یہ ہے فدق کا مکمل سائیکلوپیڈیا، اور یہ ہے مکمل انفارمیشن اباؤٹ فدق۔ تو یہ میں جو تشنگان علم ہے وہ بچے سوال کرتے ہیں کہ فدق کیا تھا، تو میں نے اپنی آخرت کے لیے اور بچوں کو انفارمیشن دینے کے لیے، یا نہ کسی کی فرقہ وارث نہ کسی کی دلزاری کرنے کے لیے یہ ایک انفارمیشن پہنچائی ہے، ورنہ اگر ہم بات نہ بھی کریں تو گوگل پہ سب چیزیں پڑی ہیں، وہ جو بھی چاہے کر لے کر کے اٹھا لے گا۔ ہمیں نہ بھی بتائیں تو تب بھی کوئی آج کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری چیزیں عیاں ہیں، وہ جو حقیقت ہے وہ عیاں ہو چکی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔